اخلاق اچھے ہوں، کمائیاں پاکیزہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی فرما رہے جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ان آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا، آنکھوں میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہاں؟ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کیا حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک جو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ جس بازار میں جھوٹ ہی بھرا پڑا ہو تو وہاں سے تو فرشتے غائب ہی ہو گئے، رحمت کے فرشتے تو غائب ہی ہو گئے سارے۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ کمائی پاکیزہ ہو، برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے۔ تھوڑے پیسے برکت ہو تو اس سے کام زندگی آسان ہوگی، بہت پیسے برکت نہیں ہے تو گھر میں خوشیاں نہیں ہوں گی، زندگی آسان نہیں ہوگی، زندگی میں سکھ نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک آدمی چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ محنت ہے تبلیغ میں کیسے اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، آنکھوں میں حیا آ جائے۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ حیا سکھاتا ہے۔ کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ کہ ریاکار ہوں گے، دکھلاوا، بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، تو لوگوں نے تو کہہ دیا تو اب جہنم، اب جہنم۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنا ہے، بہت قیمتی لباس، اس لیے پہنا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے گا اور دکھلاوے کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب انبیاء والا کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا؟ کس کے ذمہ لگایا بھائی؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی تشریف رکھیں، او بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی یہ ساتھی چلنے پھرنے والے بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ان کو بٹھاؤ بھائی ساتھی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، بھائی ساتھی بیٹھ جائیں بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب انبیاء والا جو کام ہے وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے ہمیں، انبیاء والا کام، کہاں ہم اور کہاں انبیاء کا کام۔ رزق تو سب کا مقدر کا ہے بھائی، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ یہ تھوڑا کہ بہت زیادہ کمائے گا تو بہت زیادہ کھائے گا۔ عام طور پر جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے اتنی خوراک، بولو بھائی، خوراک کیا ہو جاتی ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا
جب میں مہینے کے 15,000 روپے کماتا تھا تو ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا. اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے کماتا ہوں اور ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں. پہلے پیسے تھوڑے تھے، خوراک زیادہ تھی. اب پیسے بہت آ گئے، خوراک کیا ہو گئی؟ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے. ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے. پیسہ، دیکھو ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. پتہ کیا ہے وہ؟ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. واہ جی واہ. ارے، اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. بعض لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. بعض لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ خواہشات پوری ہو جائیں. کیا پوری ہو جائیں؟ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں. کمائے. ارے اب دنیا میں مال کمانے تھوڑا ہے. یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو، کھا لو کس لیے کہ کما لو. ارے کما رہے ہیں کھانے کے لیے، کھا رہے ہیں کمانے کے. ارے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہمارا کام ہے. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا. ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا، ایسا بھولا کہ بھولنے کو بھی بھول گیا. یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ شب جمعہ، بھائی 3 دن، بھائی جماعت، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، کس لیے؟ کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے. ہمارا اصل کام ہے کیا؟ ہم مسلمان ہیں. ڈاکٹر بعد میں، زمیندار بعد میں، تاجر بعد میں، وزیر بعد میں، MP MNA بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں. ہماری جان اسلام کے پھیلانے پر لگے گی، ہماری زندگی اعلاء کلمت اللہ پر لگے گی، ہماری صلاحیتیں دکان پر بعد میں لگیں گی، اسلام کے چمکانے پر پہلے لگیں گی، مال کمانے پر بعد میں، اور دین کو پھیلانے پر پہلے دین کو پھیلانا ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں، دکاندار بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں اور ڈاکٹر بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں، وزیر بعد میں ہیں. اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. مسلمان وزیر ہونے سے نہیں چمکے گا، مسلمان تو مسلمان ہونے سے چمکے گا. اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مال جتنا مرضی آ جائے، حکومتیں جتنی زیادہ بڑی آ جائیں، وہ اسباب جتنے زیادہ آ جائیں، اگر اسلام زندگی میں نہیں ہے تو مسلمان کبھی نہیں چمک سکتا. جب روح نکل جائے تو جیسے غریب سے غریب مردہ ہے، مالدار سے مالدار بھی مردہ ہے. جیسے جب روح نکل جائے تو جو ریڑی والا ہے، جھونپڑے والا ہے، وہ مردہ ہے.
تو ہمارا اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو بڑے سے بڑا افسر بھی مردہ ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی مردہ ہے۔ جب روح نکل گئی تو زبان بولے گی نہیں، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں، کیونکہ روح نکل گئی۔ جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا تو گھر گھر مسائلستان بنے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، مال کی کثرت سے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب نبی والی زندگی وجود میں آئے گی، پھر اللہ حالات بنائے گا، اللہ بنائے گا، ہم نہیں بنائیں گے۔